امریکہ، اسرائیل اور عالمی طاقت کی سیاست، تیل جنگ اور نئی عالمی صف بندیاں شروع۔ ناظرین، موجودہ عالمی منظرنامے میں امریکہ اور اسرائیل پر یہ الزام شدت اختیار کر چکا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ، لاطینی امریکہ اور دیگر حساس خطوں میں طاقت کے زور پر اپنی مرضی مسلط کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان رینا۔ ناقدین کے مطابق صرف عسکری کارروائیاں نہیں بلکہ وسائل خصوصاً تیل اور معدنیات پر کنٹرول کی ایک منظم حکمت عملی ہے۔ اس تناظر میں روس اور چین کی بڑھتی طاقت ایک نئے عالمی توازن کو جنم دے رہی ہے، جو امریکی بالادستی کے لیے ایک واضح چیلنج بن چکی ہے۔ تنقیدی حلقوں کا موقف ہے کہ امریکہ ایک بڑی عالمی جنگ کے خدشے کے پیش نظر پہلے ہی ایندھن یعنی تیل کو محفوظ بنانے میں مصروف ہے۔ ماضی میں عراق، لیبیا اور دیگر عرب ممالک میں فوجی مداخلت کے بعد توانائی کے مراکز پر اثر و رسوخ بڑھانا اس کی پالیسی کی مثالیں سمجھی جاتی ہیں۔ اس کڑی میں وینزویلا کی اہمیت غیر معمولی ہے، جہاں تقریباً دنیا کا 17% ثابت شدہ تیل ذخائر موجود ہیں۔ امریکی فوجی کارروائیوں کے دوران وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک متنازع اعلان کر دیا ہے۔ ان کے مطابق امریکی تیل کمپنیاں وینزویلا میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کریں گی، تباہ حال انفراسٹرکچر کو بحال کیا جائے گا، 30 سے 50 ملین بیرل تیل مارکیٹ ریٹ پر فروخت ہوگا، حاصل ہونے والی رقم ان کے کنٹرول میں رہے گی، جیسا کہ امریکہ اور وینزویلا کے عوام کے لیے استعمال ہوگا۔ 18 ماہ میں امریکی آئل انڈسٹری وینزویلا میں دوبارہ فعال ہو جائے گی۔ یہ بیانات اس وقت سامنے آئے ہیں جب عالمی منڈی میں تیل کی فراوانی اور قیمتیں نسبتاً کم تھیں، جس سے ناقدین کے شبہات مزید بڑھ گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق وینزویلا کے پاس تقریباً 303 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اوپیک کے مطابق سعودی عرب کے پاس میں 267.2 ارب بیرل تیل موجود ہے، ایران کے پاس 208.6 ارب بیرل تیل موجود ہے اور عراق کے پاس 145 ارب بیرل۔ یہ 4 ممالک دنیا کے نصف سے زیادہ تیل کے ذخائر رکھتے ہیں۔ پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ذخائر نہیں، پیداوار ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے مطابق نومبر 2025 میں وینزویلا کی یومیہ پیداوار 8,60,000 بیرل رہی، ایک دہائی پہلے کے مقابلے میں محض ایک تہائی۔ اس کے برعکس امریکہ روزانہ 1,30,00,000 بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ وینزویلا کا زیادہ تر تیل بھاری خام تیل ہے، ریفائننگ مہنگی ہے اور پیچیدہ ہے، زیادہ تر ڈیزل اور سلفیٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ مشرقی علاقوں میں جنگلات اور دشوار گزار زمین پیداوار کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اس بھاری تیل کی ریفائننگ کی محدود صلاحیت چند جگہوں مثلاً ٹیکساس میں موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق وینزویلا کا خام تیل ماحولیاتی لحاظ سے انتہائی آلودہ ہے، زیادہ کاربن اخراج شدہ ماحولیاتی نقصان، یہ سب عالمی ماحولیاتی اہداف سے متصادم ہیں۔ سن 2000 کے بعد پیداوار میں کمی کی بڑی وجوہات سابق صدر ہوگیو شاویز کا ریاستی کمپنی پر سخت PDVSA کنٹرول، تجربہ کار عملے کی انخلا، یعنی کہ ان کو ہٹا دیا گیا۔ 2015 کے بعد امریکی پابندیاں مشینری، پرزہ جات اور سرمایہ کاری کی قلت رہی۔ ایک وقت تھا جب امریکہ وینزویلا کا سب سے بڑا خریدار تھا، مگر مادورو کے دور میں چین نے یہ جگہ لے لی۔ چین توانائی کے طویل المدتی معاہدوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے اثر بڑھا رہا ہے، جبکہ روس عسکری اور سفارتی محاذ پر متبادل طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان کے اتحادیوں کی پالیسیوں کو روس چین بلاک کی بڑھتی طاقت کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، جہاں دنیا ایک کثیر القطبی نظام کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق قدرتی وسائل پر ریاست کی خود مختاری مسلمہ اصول پر ہے۔ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ اصولوں کے تحت وینزویلا کے تیل پر امریکہ کا کوئی قانونی دعویٰ نہیں بنتا۔ ضبطی کے صورت میں غیر ملکی کمپنیاں معاوضے کے دعوے دار ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ماضی میں ایکسن موبل اور کون فلپس کے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ماہرین کی رائے ہے کہ صنعت کی بحالی میں کم از کم ایک دہائی دسیوں ارب ڈالر سرمایہ کاری، سیاسی استحکام کے بغیر بڑھتی سرمایہ کاری ناممکن ہے۔
اور 2026 تک عالمی قیمتوں پر اثر محدود رہے گا۔ وینزویلا کا تیل بلا شبہ دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ ہے، مگر اسے فوری دولت میں بدلنا نہایت ہی مشکل اور مہنگا ہے۔ طویل عمل ہے، ایک بڑا عمل ہے۔ ٹرمپ کے بیانات سیاسی وزن رکھتے ہیں، لیکن زمینی حقائق، قانونی رکاوٹیں، ماحولیاتی قیمت اور سرمایہ کاری کے خطرات اس منصوبے کو فوری کامیابی سے دور رکھتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ تیل کس کے پاس ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ بدلتی عالمی سیاست میں طاقت، قانون اور ماحول کی قیمت کون ادا کرے گا، اور کیا روس اور چین کی ابھرتی قوت ایک ایسے توازن کو جنم دے گی جہاں یک طرفہ طاقت کی سیاست اپنی حدیں پہنچانے پر مجبور ہو جائے گی۔